السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم حاجی مستنصر عباس۔ تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگوں نے مجھے کومنٹس میں بہت اچھے اچھے الفاظ بولے، ان کے لیے آپ سب لوگوں کا شکریہ۔ اور میں آپ لوگوں کے لیے بہت دعائیں کی ادھر عمرے پہ جا کے نا، جس جگہ پہ گیا وہاں پہ آپ سب لوگوں کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے۔ میں تو علم پھیلانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو آپ پلیز وہی چیز کریں، وہی فارمولہ کریں جو آپ کے سمجھ میں آئے۔ میں تو صرف علم بڑھانے کی بات کر رہا ہوں، میں تو تجربے کرتا رہتا ہوں، تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ تو ایک تجربہ کیا تھا، تو خوراکی تو بہت اعلیٰ چیز ہے۔ تو پوشاکی وہ جو کہتے ہیں نا، چاندی نہیں مل رہی ہمیں، تو کلی کو کیسے خشک کریں، پانی چاندی آپ نے نسخہ بتایا تھا، پارے اپنا تانبا اور چاندی اور کلی ملا کر۔ تو ان کے لیے میں ایک ایسا نسخہ بولنے جا رہا ہوں جو بالکل بنے گا انشاءاللہ۔ تو خوراک کی تو میں بہت لوگوں کو، ابھی بھی میرے پاس تقریباً 5-6 گرام کے قریب پڑا ہوا ہے، وہ کشتہ خوراکی دیتا ہوں۔ پوشاکی جو ہے میں نے کلی پہ طرح کیا تھا، تو کلی کا پانی اس نے کلی کو پھوٹک کر دیا تھا، ٹھیک ہے، پھوٹک۔ تو نقطہ گلاب بھی اس کو اوپر چلا گیا تھا، وہ پھوٹک مجھ سے نہیں نکلی۔ اگر کوئی بھائی اس ٹائم، اگر مجھے ابھی یاد آ رہا ہے کہ اس کے ساتھ جوڑا لگاتے تو ٹھیک ہو جانا تھا، جوڑے سے تھوڑا سا کم بھی لگا لیتے تب بھی ٹھیک ہو جانا تھا۔ لیکن جو بھائی اس کی پھوٹک نکال لیں تو ان کو جوڑا لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن میں نے نہیں کیا یہ پھوٹک نکالنے والا سسٹم، لیکن پگھلاؤ، نقطہ پگھلاؤ اس کے اوپر ہو گیا تھا، یہ مجھے یاد ہے۔ تو آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہے۔ اگر بات کریں خوراکی کی، تو یہ سپرم جس کے نل ہو جائیں بالکل، جو ماں کے پیٹ سے مطلب آدمی نل نہ ہو، نمرد نہ ہو، تو ویسے وہ نمرد ہو جائے، سپرم نہ ہوں، تو اس سے سپرم پیدا ہوں گے تا زندگی کے لیے، ٹھیک ہے، پھر ختم نہیں ہوں گے اگر وہ بری حرکت یا ایسی ویسی حرکت نہ کرے تو ایک تو بات یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ جو شوگر کا مسئلہ ہے، اس میں تقریباً 7-8 خوراکیں جو ہیں، آدھا چاول خوراک ہوگی اس کی، تو اکثر البدن ہے، تو بہت اچھا نسخہ ہے۔ میں نے تو 2 تولے لیے تھے، آپ نے تولا لے لو، 1 تولا میں اپنا نسخہ بتاتا ہوں، جس طرح میں نے کیا تھا، آپ اس سے آدھا بھی کر سکتے ہیں، اس سے 4 گنا کم بھی کر سکتے ہیں، جس طرح آپ کی مرضی ہو۔ میں نے 2 تولے پارا لیا، اس کو نمک کے تیزاب میں میں نے اچھے طریقے سے بھوکا کیا، ٹھیک ہے جی، وہ جیسے معروف طریقہ ہے نمک کے تیزاب، اس کے اوپر سے اڑایا میں نے 1 کلو۔ تو اڑانے کے بعد وہ پارا میں نے 2 تولے وزن اس کا لیا میں نے 20 گرام۔ تو 20 گرام میں نے نیلے سے نکلا ہوا کاپر لیا، برادہ۔ تو ان کو میں نے کھرل کیا 3 گھنٹہ، خالی ان دونوں کو کھرل کرنے کے بعد پھر 1 پاؤ آگ کا نمک لیا۔ تو وہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کیسے نمک نکالنا ہے، جن کو نہیں پتہ، آگ کے پودے کو اکھاڑ کر لانا ہوتا ہے، پھر اس کو 1 من کے قریب، 1.5 من کے قریب ہوگا، تو پھر 1 پاؤ آپ کا نمک نکلے گا۔ ان کو جلا کے اس کو راکھ کو پانی میں ڈالنا ہے، ڈالنے کے بعد اس کا مقطر لینا ہے 3-4 دن کے بعد، بیچ بیچ میں تھوڑا سا ڈنڈا ہلاتے رہو گے، تو پھر اس پانی کو آگ پہ خشک کرتے ہیں کڑھائی میں ڈال کر، پھر جو نیچے نمک ملے گا وہ آگ کا نمک ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اس نمک کو آپ نے 1 پیا لینا ہے، 250 گرام، اس پارے کو اور تانبے کو اس میں کھرل کرنا ہے آپ نے 8 گھنٹہ، ٹھیک ہے۔ 8 گھنٹہ کیسے کھرل کرو گے؟ آپ نے نمک کے 4 حصے بنا لینے، اس مواد کے بھی 4 حصے بنا لینے، 1 چٹانک۔ تو 2 گھنٹے کھرل کرنا ہے آپ نے، 1 حصہ نمک، 1 حصہ یہ، 2 گھنٹے کھرل کر کے اس کو علیحدہ رکھ لیا، پھر دوسرا حصہ ڈال دیا، اس طرح یہ 8 گھنٹے آپ نے کھرل کرنا ہے۔ پھر سب کو مکس کر کے آپ نے 1.5 من کلو کی آگ دینی ہے، ٹھیک ہے، 60 کلو کی گڑھے میں آگ دینی ہے۔ اچھے طریقے سے گیلے کی مت کرو، مضبوط روئی والی مٹی سے گیلے کی مت کرنی ہے۔ تو یہ آگ جب ٹھنڈی ہوگی، 3-4 دن لے گی یہ آگ، جب ٹھنڈی ہوگی، ٹھنڈی ہونے کے بعد اس کو بھی اس میں سے نکالو، نکالنے کے بعد
پانی میں ڈال دو سارا مواد جتنا بھی ہے. جب پانی میں ڈالو گے تو آپ کو سفید کلر کا نیچے کشتہ ملے گا، تانبے اور پارے کا. یہ کشتہ اکثیر البدن بہت اچھے قائم آئی سمجھ لو آپ. تو یہ کشتہ آدھا چاول خوراک ہے جو میں نے بتا دیا. اگر یہ دعا نہیں دیتا، کسی قسم کا اس میں دعا نہیں ہوگا، یہ بالکل مکمل کشتہ ہوتا ہے، کچا نہیں ہوتا، مکمل کشتہ ہوتا ہے. تو نمبردی پہ تو بہت اچھا کام کرتا ہے. تو آگے آپ یہ حکیم لوگوں کے لیے میں نے علم کی بات کی، حکیم کے لیے جو حکیم شناسی لوگ ہیں جن کو کشتہ بنانا آتا ہے، یہ ان کے لیے میں بات کر رہا ہوں. عام انسان اس کو نہ بنائے کیونکہ وہ اس سے بنے گے نہیں. اس کو یہی نہیں پتہ چلے گا کہ میں نے گیل حکمت کیسے کرنی ہے اور نمک میں نے کیسے بنانا ہے، وہ نہیں بنا سکے گا. تو میرے بھائیوں، میرے پیارے دوستو، تو یہ بات میں کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر دے اور ہمت دے ایسے کام کرنے کے لیے. سب سے پہلے ہمت اور حوصلہ ہونا چاہیے. تو یہ آپ آدھا تولہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو یہ نسخہ تھا. اس کو میں نے جب کلی کے 1 تولے پہ تھوڑا سا ڈالا، تقریباً 2 چاول کے قریب، تو کٹھالی میں چرخ دے کر، تو جب کٹھالی ٹھنڈی ہوگی تو اس کو میں نے تھوڑی سے ساٹل گئے تو یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے. تو جب پھر اس کو میں نے چرخ دیا تو یہ کلی کے چرخ پہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، اوپر اس کا چرخ چلا گیا. لیکن بات یہ ہے نا، جو ٹائم گزرتا مطلب گزر رہا ہے، گزرتا تو ابھی پتہ چل رہا ہے کہ اس کے ساتھ اگر اصل چاندی ملاتے یا یہ اکثیر تھوڑی ڈالی جاتی یا ایسے، ٹھیک ہے. تو کافی سال ہو گئے اس نسخے کو. تو کسی دوست سے مشورہ کیا، میں نے یہ کام کیا تھا تو یہ ایسے ہوا، تو اس نے مجھے بولا تو آپ نے یا تو جوڑا لگانا تھا یا پھر اکثیر تھوڑی کرنی تھی، یا پھر وہ جس پہ اکثیر ڈالی تھی اس کلی کو 5 تولے کلی میں ملا دینا تھا. تو ایسی باتیں اس نے بولی. تو ابھی کسی جگہ پہ میں نے وہ رکھی ہوئی ہے، شاید مل جائے شاید نہ ملے، کیا پتہ. تو یہ اس طرح نسخہ تھا. اگر آپ نے بنانا ہے تو یہ بنتا ہے، لیکن تجربہ ہونا لازمی ہے. عام آدمی اس کو نہ بنائے، شاید نہ بنے عام آدمی سے. تو وہی آدمی بنائے جس کو کشتہ جات بنانے کا تجربہ. تو ایک بات میں کہوں گا، اگر حکیم لوگ یہ کشتہ بنا لیں گے نا 4 تولہ پورا وزن نکلتا ہے، تو یہ تو کیمیا کو چھوڑ دیں، پھر پیسوں میں کھیلیں گے. کیونکہ لوگ بہت ہی جراثیم جن کے کم ہیں، سپرم جن کے نہیں ہیں، وہ بہت مشکل میں ہیں، ٹھیک ہے. تو بہت انہوں نے دوائیں کھائیں یہ وہ. تو یہ 7-8 خوراکیں جو ہیں ان کے جراثیم پورے کر دیں گے انشاءاللہ. تو یہ نسخہ تھا آج کا. تو رنگ کا پروسیجر چل رہا ہے، جو پہلے میں نے نسخہ دیا وہ بالکل سچا نسخہ ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ کا نسخہ نہیں ہوگا، لیکن آپ نے پھر بھی احتیاط سے کرنا ہے. کیونکہ جس آدمی نے یہ نسخہ بنایا اس سے بن گیا، شاید آپ سے نہ بنے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سے بنے گا ہی بنے گا یا آپ سے نہیں بنے گا، لیکن اگر آپ نے بنانا ہے تو احتیاط سے کام لو. دل ماننے تو بناؤ، اگر دل نہیں مانتا تو اپنا پیسہ وقت ضائع مت کرنا، ٹھیک ہے. یہ ویڈیو صرف آپ کے علم میں اضافے کے لیے ہے، نہ کہ آپ کا خرچہ کرانے کے لیے. تو آپ اس کو سنیں. پہلی والی ویڈیو بھی میرے چینل کی جو بھی ہیں وہ ان کو سنیں. سننے کے بعد اگر دل مطمئن ہوتا ہے 3-4 آدمی مل کے ڈسکس کرو کہ یہ نسخہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں نسخہ وہی دیتا ہوں جو میرے تجربے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تجربے میں اس طرح آتا ہے، جو پہلا نسخہ جو اس نے کیا دوست میرے نے، تو تب میں نے ڈالا، ٹھیک ہے. اگر وہ نہ کرتا تو میں کبھی نہیں ڈالتا. تو اگر آپ کا دل مانتا تو کر لیں، نہیں مانتا تو آپ کی مرضی کی بات ہے. تو یہ خوراکی تو بہت اعلیٰ قسم کا کام کرے گا جو میں نے دیا. تو پوشاکی اب آپ دیکھ لیں، اگر آپ کی سمجھ میں آتا ہے تو کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.